اهدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین، آج کا محفل کا سوال نماز جنازہ کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیخ، نماز جنازہ میں عام طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعا استفتاح یا ثنا یہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، نماز جنازہ میں دعائے استفتاح یعنی ثنا جس کو کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یا پھر اللہم باعد بینی وغیرہ، تو جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازے کا جو طریقہ صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اس میں کہیں پر بھی دعائے استفتاح کے پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ نماز جنازہ کو بہت مختصر کیا گیا ہے تاکہ میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں ہم کہ نماز جنازہ میں لمبا قیام نہیں ہے۔ بہت حد تک دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ اہم ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی مختصر سی کوئی سورت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ لمبا قیام جیسے عام طور پر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے وہ نماز جنازہ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ دوسری چیز، رکوع نہیں رکھا گیا، سجدہ نہیں رکھا گیا، تشہد نہیں رکھا گیا، بلکہ اگر حنابلہ کی مانیں تو حنابلہ کے نزدیک سلام بھی ایک رکھا گیا ہے۔ آپ حرمین میں دیکھیں، جنازے کی نماز میں ایک ہی سلام پھیرا جاتا ہے، یعنی دو سلام کے بجائے کم از کم ایک سلام پھیر کر جو ہے آپ میت کو اٹھا لیں تاکہ جلد جا کر اس کی تدفین عمل میں آئے۔ تو اس طرح سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز جنازہ مختصر ہے، لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تکبیر کہے، تکبیر کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر کوئی سورت پڑھنا ہے تو مختصر سی کوئی سورت پڑھے، ورنہ بغیر اس سورت پڑھے کے بھی بندہ تکبیر کہے، درود ابراہیمی پڑھے، پھر تکبیر کہے، نماز جنازے کی دعا پڑھے، پھر تکبیر کہے اور سلام پھیرے۔ اس کو مختصر اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے یہ نماز لمبی کر کر میت کی تدفین میں یا میت کی تدفین میں آنے والوں کو حرج میں نہ ڈالا جائے۔ تو کل ملا کر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دعائے استفتاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جیسے احناف وغیرہ میں بھی کہ دعائے استفتاح چونکہ نماز شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، لہذا پڑھی جانی چاہیے، ایک استدلال ہے۔ اس استدلال کی بنیاد پر بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ یہاں پر استدلال تو کر رہے ہیں کہ دوسری نمازوں کی طرح اس میں بھی دعا استفتاح ہونا چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ کو غائب کر دے رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اس کو بھی نماز مان ہی رہے ہیں دعا استفتاح کے لیے، تو سورہ فاتحہ کو آپ غائب کر دو گے تو وہ نماز جنازہ نماز ہی نہیں ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو دعا استفتاح پر آپ استدلال کر رہے ہیں جبکہ نص صریح موجود ہے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی، اس کو غائب کر کر گویا تمام لوگوں کی نماز جنازہ، ذرا مان لیجئے، تصور کر کر دیکھیں، ایک جنازہ ہے جس میں 1500 لوگ ہوں اور سب کے سب بغیر سورہ فاتحہ کی نماز پڑھے بغیر، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر جا رہے ہیں، اور حدیث کی روح سے وہ نماز ہی نہیں ہے، تو گویا آپ نے اس میت کی نماز جنازہ پڑھا ہی نہیں ہے۔
تو دعا استفتاح کے پڑھنے اور نہ پڑھنے سے، حتیٰ کہ عام نمازوں میں بھی دعا استفتاح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی انسان بھول کر نہ پڑھے یا جان بوجھ کر بھی نہ پڑھے تب بھی اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے نہ صرف یہ کہ نماز ایسی پڑھتے ہیں بلکہ قبرستانوں میں نماز کا یہی طریقہ لگا کر کئی لوگوں کی نماز کو وہ خراب کر رہے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے سنت کے مطابق نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ ان نماز جنازے کا مرنے والے کے حق میں فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔